نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارقیہ روحانیہ ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری ابوالعلائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ محرم حرام کی بڑی ہی خصوصی رات کے اعمال کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر کہ اس عاشورے کی رات میں ایک عامل کس طرح سے صرف ایک رات میں کچھ ایک اعمال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا ایک سال تک کے لیے عامل بن سکتا ہے، اپنے معاملات میں اس سے مدد لے سکتا ہے اور بہت سی اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بالخصوص عاملین کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست راتیں ہیں، بہت ہی خاص دن ہیں، لیکن عوام الناس یعنی عام لوگ بھی اگر یہ چاہیں کہ وہ اپنی تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں اس سے مدد لینا چاہیں تو وہ ان اعمال کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ لازم ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اجازت کسی بھی صاحب مجاز سے ضرور لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی عمل کو، میں نے بہت مرتبہ اپنے ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہے کہ جب بالخصوص کسی عمل کی شکل میں، وظیفے کی شکل میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اجازت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ انہیں جو آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو لوگ اس کو کریں، اس کی زکوٰۃ نکالیں تو وہ اجازت ضرور طلب کر لیں۔ اجازت کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسج کے ذریعے کانٹیکٹ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاشورے کی رات میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف، اس کی زکوٰۃ میرے مرشد کریم میاں حضرت احمد برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 127 مرتبہ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر طرح کی بیماری میں اس کا دم جاری ہو جاتا ہے، کیسی بھی بیماری ہو سب میں اس کا دم جاری ہو جاتا ہے۔ کسی کو چھوٹا موٹا کوئی تکلیف ہو، اس کا دم جاری ہو جاتا ہے، وہ پانی پہ دم کر کے دے یا ایسے ہی مریض پہ دم کرے، اور اس کے اندر اس کی زبان میں اور وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کسی مریض پہ وہ دم کرتا ہے تو اس کو اس کا فیض عطا ہوتا ہے۔ بڑی ہی زبردست طریقہ ہے۔ اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے غسل کریں، اگر سفید لباس ہے تو وہ پہنے، اگر نہیں ہے تو صاف ستھرا کوئی لباس پہنے، معطر ہو جائے، عطر لگائے اچھی طرح، 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادا کرے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور اس عمل کی زکوٰۃ نکالنے کی نیت سے کرے۔ اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کرے۔ اگر بتی ہے اگر اچھی تو وہ جلا لیں، بخور ہے تو وہ روشن کر لیں، اگر اس کے پاس لوبان ہے تو روشن کریں، توجہ کے ساتھ جو آپ کی پڑھنے کی جگہ ہے یا کوئی خاص مقام یا کسی الگ کمرے میں آپ اس کو پڑھیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تھوڑی سی شیرنی ضرور رکھیں اپنے پاس، چاہے بازار سے لیں یا گھر میں بنائیں، اور اس کے بعد اس کے روحانیت کو، اس کا ثواب نظر کریں اور معصوم بچوں میں کھلا دیں۔ اب آپ 1 سال تک کے لیے سورہ فاتحہ شریف کے عامل ہیں، آپ پہ اس کا فیض جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ مریض پہ، کسی اور تکلیف میں، کسی غم میں، رنج میں آپ پانی پہ ویسے دیتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس رات میں سورہ ناس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کی تعداد 313 مرتبہ ہے۔ طریقہ کار بالکل یہی ہے، کسی بھی عمل اور زکوٰۃ کا جب نیت سے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کے قوانین کا، اس کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ ان باتوں کو دھیان نہیں دیتے، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز اتنی پڑھی تھی لیکن اس کا فیض انہیں جاری نہیں ہوتا، اس کی اس طرح سے انہیں روحانیت استمداد نہیں کرتی۔ تو وہ اسی طریقے سے جب سورہ ناس کو پڑھنا شروع کریں گے، اسی طرح پہلے 2 رکعت نفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام شہدائے کربلا کو بخشیں، اور اس کے بعد میں پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اس عمل کی نیت سے اور آپ سورہ ناس کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آگے پیچھے پڑھیں تو آپ کی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
اور اس کا دم جاری ہو جائے گا۔ میاں فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد شیخ حکیم صوفی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس، گردوں کے مریض، دیگر جتنی بھی بڑی بیماریاں ہیں جسم کی جو خون سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں اس کا دم بہت مؤثر۔ آپ پانی پہ دم کر کے دیں، مریض پہ ایسے ہی دم کریں تو بہت زبردست اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص سیفی شریف کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتا ہے، سیفی بڑی بزرگ دعا ہے اور اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اور جب اس کا کوئی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ میں مختصراً آپ کو صرف اس کے زکوٰۃ کے طریقے بتا رہا ہوں۔ اس رات میں جو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کی تعداد 27 مرتبہ ہے۔ مغرب 9 تاریخ کی مغرب کا وقت شروع ہو جانے سے لے کے اور عاشورے کی 10 تاریخ کے عصر کی اذان سے پہلے تک کا اس کے پاس وقت ہے۔ اب اس میں وہ اپنے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے اس کی 1 نشست، 2 نشست یا 3 نشست میں اس کی زکوٰۃ آرام سے ادا کر سکتا ہے، سیفی شریف کی 27 کی تعداد پوری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے، ہر طرح کی آفت ناگہانی سے، ہر طرح کی شیاطین جنات بلائیات کے حملوں سے، لوگوں کی نظر، حسد، بغض، عداوت اور رنجشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی بزرگ دعا ہے یہ، اس کی اتنی بزرگی ہے سیفی شریف کی، اتنے معاملات ہیں اس کے، بے شک بڑا یہ جلالی ذکر ہے، بڑی جلالی دعا ہے۔ اور پھر کسی کو بیماری میں دم کرنا، کسی تکلیف حاجت کے وقت میں اس کو پڑھ کے دعا کرنا، ان سب میں اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر یاسین شریف کو عامل بننا چاہتا ہے کہ بھئی یاسین شریف کو وہ عامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کو اسی ٹائمنگ میں وہ 72 مرتبہ پڑھ لے۔ پہلی ایک نشست میں کر سکتا ہے کوئی تو ایک میں کر لے، ایک میں نہیں کر سکتا 2 نشست کر لے، 2 نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ بس 3 نشست، کہ مغرب 9 تاریخ کی مغرب سے لے کے پوری رات ہے اور عاشورے کے عصر کی اذان سے پہلے تک تو 72 کی تعداد پوری کر لے۔ تعداد پوری کرنے کے بعد شیرنی ضرور رکھیں، اس کی نظر کریں، معصوم بچوں میں تقسیم کریں، اور جو کچھ پڑھا ہے اس نے، یاسین شریف جتنی پڑھی ہے اس سب کا ثواب امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کو، جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں، سب کو بخش دیا، تو اس کو ایسا فیض جاری ہوتا ہے، عامل بھی ہو جاتا ہے، اور جو ثواب اس کو اس کے بدل میں جو ملتا ہے وہ الگ معاملات ہیں اس کے۔ اور بڑی سورہ یاسین شریف کی روحانیت بڑی شفیق ہے، اس کے جو روحانیت ہے بڑی شفیق ہے، اپنے عامل سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں یہ۔ تو اس طرح سے آپ یاسین شریف کی بھی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بن سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ کچھ طریقے تھے جو آپ کو بتائے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس میں سے کوئی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو پہلے اجازت ضرور طلب کر لیں، یا اگر وہ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا چاہے تو پہلے اجازت ضرور لے۔ اجازت کا طریقہ کار وہی ہے، کمنٹ میں آپ میسیجز نہ کریں کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیں، اجازت ایسے نہیں ہوتی، یہ جان لیں۔ ہر عمل، ہر چیز کا ایک قانون ہے۔ لوگ جو کہہ دیتے ہیں، جو کچھ عمل ایسے ہیں جس کو دے دیا، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والا اس چیز کو سنبھالنے کے اس کا اہل ہو پا رہا ہے اس وقت کہ نہیں ہو رہا، یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملات تو نہیں ہیں۔ تمام باتیں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ایک تفصیلاً ویڈیو جلد بنے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے انسان آپ سب کو ایک ملاقات کریں گے، جڑے رہیے آپ ہم سے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میرا گلا اس وقت خراب ہے تو معذرت چاہوں گا کہ میری آواز صاف نہیں ہے، گلے میں بڑی تکلیف ہے، پھر بھی میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ بے شک اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم و آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔